السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو میں ہوں آپ کا بھائی حافظ غلام مصطفیٰ سعودی عرب سے۔ دوسرے نمبر پر پیسوں والی رجسٹریشن کب شروع ہوگی؟ تیسرا، پیمنٹ آپ لوگوں نے کب جمع کروانی ہے؟ کیا اس میں کچھ گنجائش، کچھ رعایت آگے پیچھے کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کے علاوہ دوستو بزرگوں کو کیا سہولیات ملنے والی ہیں؟ رجسٹریشن کے لیے مطلوبہ دستاویزات آپ لوگوں نے ابھی سے تیار کرنے ہیں، وہ کون سے ہیں وہ تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے علاوہ دوستو اس سال حج کتنا مہنگا ہوگا، لاسٹ ایئر حج کتنا مہنگا رہا ہے، تو پلیز ویڈیو کو آخر تک پورا سن کے جائیں، انشاءاللہ آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ پہلے نمبر پر دوستو پری رجسٹریشن آپ لوگ ضرور کرا لیں۔ اگر آپ لوگوں نے یہ مس کر دی تو دوستو آگے کام نہیں چل پائے گا۔ پری رجسٹریشن جو کہہ رہے تھے کہ جی 9 جولائی تک چلے گی، امید ہے کہ ایک ہفتہ 10 دن اور چلے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ آج تقریباً 8 جولائی ہے، 9 جولائی والی کوئی بات نہیں ہے، تقریباً ایک ہفتہ 10 دن اور چلے گی۔ آپ لوگ اس میں جلدی کریں، بعض لوگ بعد میں کہیں گے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا اور یہ رجسٹریشن یہ وقت گزر گیا، ہمیں تو کسی نے بتایا نہیں۔ ہم آپ لوگوں کو بار بار بتا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ دوستو پیسوں والی رجسٹریشن کب شروع ہوگی؟ وہ بھی اسی منتھ میں ہی شروع ہو جائے گی۔ مثال کے طور پہ پری رجسٹریشن 10 دن چلتی ہے تو اس کے فوراً بعد ہی پیسوں والی رجسٹریشن شروع ہو جائے گی۔ کون سی چیزیں آپ لوگوں نے اس کے لیے تیار رکھنی ہے آپ کو بتا رہا ہوں۔ پہلے نمبر پر دوستو پیمنٹ کب جمع کروانی ہے؟ پیمنٹ کا دوستو اب تاخیر والا کوئی چکر نہیں ہے، ہم آپ کو بتائیں گے، وزارت مذہبی امور اعلان کرے گی، اسی وقت میں ہی آپ لوگوں کو جمع کروانی ہوگی۔ اور میں آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا رہا ہوں، جس نے پیمنٹ جلدی جمع کروا دی وہ دوستو 90,000 کا جو کوٹا ہے اس میں جلد سلیکٹ ہو جائے گا۔ پیسوں والی رجسٹریشن جولائی میں ہی شروع ہوگی، تقریباً 15 سے 20 دن چلے گی، اور یہ ابھی تک کنفرم نہیں ہے کب شروع ہوگی۔ تقریباً یہی 15، 25، 30 جولائی تک دوستو شروع ہونے والی ہے۔ آپ لوگ اپنا کام ابھی سے تیار رکھیں، آپ لوگوں نے اب کیا کیا کرنا ہے۔ پہلے نمبر پر پیمنٹ کے بارے میں جیسے کہ میں نے عرض کیا، پرائیویٹ سے حج کر رہے ہیں، سرکاری سے حج کر رہے ہیں، پیمنٹ جس وقت کہا جائے گا اس وقت میں ہی جمع کروانی ہوگی۔ بھائی نے پہلے بھی مجھ سے سوال پوچھا تھا دوسری قسط کے ساتھ پہلی قسط جمع کروا دوں، تو بھائی جیسے وہ کہیں گے ویسے ہی چلنا ہوگا۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں 2.5 لاکھ تک تقریباً رجسٹریشن ہو چکی ہے۔ لوگ اس 15 دنوں کے اندر جلدی جلدی پیمنٹ جمع کروائیں گے تاکہ ہمارا نام جلدی آ جائے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، جو پیمنٹ پہلے جمع کروائے گا اس کا نام اس سال میں آ جائے گا اور وہ سلیکٹ ہو جائے گا۔ تو آپ لوگوں نے تاخیر نہیں کرنی، اور اس کے 1 ماہ بعد ہی دوسری قسط آپ لوگوں کو جمع کروانی ہوگی۔ آپ لوگ ذہن میں رکھ لیں، تقریباً 6.5 لاکھ اپنے پاس ضرور رکھیں پہلی قسط، اور دوسری قسط بھی تقریباً اتنی ہی اپنے پاس ضرور رکھیں۔ آپ لوگ جانتے ہیں شارٹ حج لاسٹ ایئر 12.5 لاکھ کا تھا، لانگ حج لاسٹ ایئر 11.5 لاکھ کا تھا۔ 25 سے 30 ہزار دوستوں مہنگائی کو دیکھ کر زیادہ ہو سکتا ہے، مزید زیادہ نہیں ہوگا۔ دوست کہہ بھی رہے تھے وزارت مذہبی امور سے کہیں، حکومت سے التجا کریں حج مہنگا نہ کریں، پہلے ہی حج بہت زیادہ مہنگا ہے، کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سن لی ہے، انشاءاللہ امید ہے کہ حج زیادہ مہنگا نہیں ہوگا۔ بزرگوں کو سہولیات یہی ہیں کہ وہ اپنے ساتھ گائیڈ ضرور لائیں، بیٹا لائیں، کوئی ایسا نوجوان تیار کریں جو یہاں کے سنبھالے۔ بہت سارے ایسے بزرگ ہیں جو چل نہیں سکتے، ویل چیئر اور یہاں پہ گاڑیاں مطاف میں سعی کرنے کے لیے، طواف کرانے کے لیے اوپر موجود ہیں۔ یہی چیزیں مشکل ہوتی ہیں، یعنی 120 ریال 150 ریال میں بھی طواف کروا دیا جاتا ہے، طواف کروایا جاتا ہے، سعی کروائی جاتی ہے، مفت بھی کروائی جاتی ہے دوستو، گاڑیاں یہاں پہ اوپر موجود ہوتی ہیں۔ لیکن دوستو اپنے ساتھ گائیڈ ضرور لائیں یہاں پہ بھی، اور مشاعر مقدسہ کے اندر 5 دن جو ہوتے ہیں وہ بڑے ٹف دن ہوتے ہیں، گائیڈ کے بغیر حج کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ رجسٹریشن کے لیے مطلوبہ دستاویزات، پہلے نمبر پر 4 عدد پاسپورٹ سائز تصویریں آپ کے پاس ہونا ضروری ہے، جن کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ وائٹ ہونا چاہیے، وائٹ بیک گراؤنڈ کی 4 تصویریں اپنے پاس رکھ لیں۔ دوسرے نمبر پر ای میل ایڈریس، یہ بھی ضروری ہے۔ تیسرے نمبر پر موبائل فون نمبر، ایسا موبائل فون جو چلتا ہو، ایسا نمبر جو چلتا ہو۔ ایک بھائی کے پاس 6 سے 7 سمیں تھی لیکن ان میں سے کوئی بھی چلتی نہیں تھی، ایسی سم نہ ہو، ایسی سم ہو، ایسا موبائل فون نمبر دیں جس پہ آپ کو بخبر کیا جا سکے، آپ کو یعنی کوئی مسئلہ بنتا ہے تو دوستو آپ کو بتایا جا سکے۔ چوتھے نمبر پر اصلی کمپیوٹرائز آئی ڈی کارڈ آپ کے پاس ہونا ضروری ہے، شناختی کارڈ ایکسپائر نہ ہو۔ 5واں کارآمد پاکستانی پاسپورٹ جس کی ایکسپائری 16 نومبر 2027 تک ہو، یہ آپ لوگ ذہن میں رکھ لیں۔
पासपोर्ट भी चेक कर लें, शनाख्ती कार्ड भी चेक कर लें, तस्वीरें भी अपने पास रख रहे हैं, फ़ोन नंबर भी, ईमेल एड्रेस भी, और इसके अलावा दोस्तों 4 आदद तस्वीरें भी अपने पास रख रहे हैं। बार बार बता रहा हूँ, फिर लोग भूल जाते हैं। तो मजहबी उमूर का ये लिंक मौजूद है, हुकूमत का ये जो लिंक है, इसके ज़रिए से आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कोई सवालात पूछ सकते हैं। पाक हज ऐप को आप लोग ज़रूर सीख लें, और उसके अंदर ऐसे ऑप्शन और ऐसी सहूलियात मौजूद हैं, आप लोग बराह रास्त वजारत मजहबी उमूर से सवालात कर सकते हैं, कोई मुश्किल है उसका हल निकाल सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोगों के कुछ सवालात हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पूछेगा। इंशाल्लाह मैं जल्द जवाब देने की कोशिश करूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।